بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اہم موضوع درپیش ہے. پاکستان کے نوجوان جن کی ایک بہت بڑی تعداد ریشو کے لحاظ سے پاکستان میں ہے، جس کو ہم اپنا اثاثہ بھی سمجھتے ہیں. اور جب ہم یورپ کے بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، اور وہ 90-100 سال کی عمر پا رہے ہیں، تو ان کے پاس ینگ آدمی جو کام کرنے والے ہیں ان کی کمی پڑتی جا رہی ہے. جاپان جو نارملی باہر کے لیبر یا اس طرح کے لوگ وہ انکریج نہیں کرتا تھا، اس نے کہا ہے کہ ہم ینگ مین پاور لیں گے. اس طرح یہی حال جرمنی کا ہے، وہاں پر بھی اولڈ ایج کا پرابلم ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، لیکن جس طرح آپ نے موضوع دیکھا ہوگا کہ ان نوجوانوں کو سنوارنا، ان کو اس قابل بنانا کہ اس دنیا میں جو آج کل چیلنجز ہیں اور جس قسم کا کام یا اسکل ان کو آنے چاہیے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ایک زمانے میں پاکستان میں پلاننگ کمیشن بہت مضبوط ہوتا تھا، اس میں بہت اچھے دماغ ہوتے تھے جمع کیے ہوئے، اور وہ زمانہ جو ہے وہ 5 سالہ منصوبوں کا بھی تھا کہ ہم نے اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے، کیا ڈیمز بنانے ہیں، کیا سڑکیں بنانی ہیں، کیا ریلوے کو اپ گریڈ کرنا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، واٹ ایور. تو یہ جو پلاننگ کمیشن تھا پھر وہ اس کی گہرائی میں جاتا تھا کہ کس قسم کی ایکسپرٹائز درکار ہوگی، کس قسم کا تجربہ درکار ہوگا، کتنے انجینئر چاہیے ہوں گے، کتنے الیکٹریشین چاہیے ہوں گے، اور کس فیلڈ کے کتنے ایکسپرٹائز چاہیے ہوگا. اس کے مطابق پھر وہ فورکاسٹ دیتا تھا، جس کے مطابق پھر وہ کوشش ہوتی تھی اس مین پاور کو تیار کیا جائے یونیورسٹیوں میں. لیکن اب یہ سلسلہ پلاننگ کمیشن کا پاکستان میں کمزور پڑ چکا ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنی ہمیں توجہ دینی چاہیے ان نوجوانوں کو سنوارنے کی، ان کو ہنر دینے کی، یہ دیکھنے کی اگلے چند سالوں میں کس قسم کی جو ہے ہنر چاہیے ہوگا، کیا کاغذی ڈگریاں کوئی کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، اور یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کس طرح سنوارا جائے، کس طرح ان کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد ثابت ہو. آپ کو پتہ ہے جوش جذبہ جوانوں میں بہت ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو انقلاب آیا ہے وہ نوجوانوں نے ہی لیڈ کیا. دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ان میں جو جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ استعمار کو اور ذاتی کو اور ظلم کو وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہمیشہ انہوں نے مضبوطی دکھائی ہے اکثر. تو بہت سے شعر علامہ اقبال کے بھی کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کبھی وہ کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. کچھ ایسے بھی جوانوں کے بارے میں کہا. اور پھر کہا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، تلخ تلخ زندگانی تلخ سخت کوشی سے ہے، تلخ زندگانی انگ بھی شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے محنت کے جذبے سے. تو ان کے بہت شعر جاوید نامہ بھی جوانوں کے لیے ہی پیغام ہے ان کا. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قابل اسکالر جو ان تمام موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جعفر صاحب، مجھے بہت دفعہ ان کو سننے کا موقع ملا ہے. تو آپ تشریف لائیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اگلے 10-15 منٹ میں اپنا بیان کیجیے موجودہ ہے. پاکستان کے مجموعی سماجی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو مختلف شعبہ حیات میں خواہ وہ سیاست ہو یا معیشت یا سماجی تبدیلی، ان سب میں دو متحارب اور متوازی رجحانات غالب نظر آتے ہیں. ایک رجحان خوشائند امکانات کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مشکلات اور چیلنجز کا. قومی تعمیر نو کے نقطۂ نظر سے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے
کہ مشکلات کا حل تلاش کیا جائے، چیلنجز کو قبول کر کے تعمیر کی شکلیں دریافت کی جائیں اور یوں خوشائند امکانات کی طرف سفر طے کیا جائے۔ متحارب اور متوازی رجحانات کا یہی عمل دخل پاکستان کی نوجوان نسل کے حوالے سے بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ کے قریب آبادی میں 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کے افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بآسانی نوجوانوں کی قوم قرار دیا جا سکتا ہے۔ آبادی کا یہ اتنا بڑا حصہ جہاں ایک طرف ملک کی تعمیر اور اس کی اقتصادی اور سماجی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، وہیں دوسری طرف یہی آبادی اگر کسی تعمیری کام میں استعمال نہ ہو سکے تو ایک بہت بڑے سماجی بحران اور تخریب کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے۔ اس مختصر گفتگو میں سب سے پہلے تو میں اس نوجوان نسل کے حدود اربا اور اس کی نوعیت، اہلیت، پوٹینشل اور رجحانات پر گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے جو چیلنج درپیش ہے اس کا کس طور مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہماری حکومت اس طرف متوجہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر متوجہ ہے تو کیا اتنی ہی متفکر ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ایک بڑا حصہ اس گروپ کا ہے جو 15 سے 24 سال کی عمر پر مشتمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصولاً میٹرک کر چکے ہونے چاہیے اور یا تو یہ عملی زندگی میں داخل ہو چکے ہونے چاہیے یا ان کو عملی زندگی میں داخل ہونے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اس سے کم عمر کے وہ لوگ ہیں جنہیں بچوں میں شمار کیا جائے گا، جن کا اسکولوں میں موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب ایسے بچے ہیں جو اسکولوں میں جانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن وہ اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارا آئین بنیادی حقوق کے باب میں اپنے آرٹیکل 25A میں یہ کہہ چکا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعلیم لازمی اور مفت ہونی چاہیے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آئین کی اس دفعہ کی روشنی میں ملک کی پارلیمان اور صوبائی اسمبلیاں ضروری قانون سازی بھی کر چکی ہیں۔ اس سب کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا اسکولوں میں نہ ہونا حکومتوں کی، خواہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں، بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارا پورا نظام تعلیم غلط ترجیحات اور غیر معمولی داخلی کمزوریوں اور انٹرنل ڈسٹارشنز کا حامل رہا ہے۔ مثلاً ایک بڑے عرصے سے ہماری حکومتیں اول تو تعلیم کے شعبے میں بہت کم رقم مختص کرتی ہیں، مگر جو رقم مختص کی جاتی ہے اس میں بھی مختلف مدارج کی تعلیم کے درمیان کوئی قابل فہم تناسب نظر نہیں آتا۔ کم و بیش تمام صوبوں میں یہ رجحان دیکھنے میں آتا ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اسکولوں پر انویسٹمنٹ بہت کم ہے اور اسکولوں میں طلباء کا داخلہ بھی محدود ہے۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کا اسکولوں تک نہ پہنچ پانا بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جہاں تک 15 سے 24 سال تک کے ان بچوں کا مسئلہ ہے اور جن کی تعداد 2023 کی مردم شماری کی روح سے سامنے آئی ہے، ان کو یوتھ بلج یا جوان سالوں کا ابھار کا نام دیا گیا ہے۔ یوتھ بلج کا مطالعہ بجائے خود تحقیق کا ایک اچھا موضوع بن سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کے ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی روح سے اس نوجوان نسل کے اس گروپ کی تعداد مجموعی آبادی کا 20% ہے۔ یہ فیصد وقتاً فوقتاً بڑھتا اور گھٹتا بھی رہا ہے۔ 1980 میں اس کی تعداد 19.2% تھی۔ 2000 میں یہ 19.4% ہو گئی۔ 2010 میں یہ اپنی اب تک کی سب سے بلند شرح یعنی 20.9% تک پہنچ گئی 2023 میں، اور اب یہ 20% پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد پچھلے 12 سے 13 برسوں میں کچھ گری ہے، لیکن اگر اس تعداد کو نسبتاً بڑے کینوس پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ صورت سامنے آتی ہے کہ 2017 سے 2023 کے درمیان گویا 6 سال میں نوجوان نسل کے اس حصے کی تعداد میں اوسطاً 1.3% سالانہ اضافہ ہوا ہے۔
یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ پاکستان کی مجموعی آبادی میں اضافے کی شرح 2.5% ہے۔ مذکورہ عمر کے نوجوانوں کے انفرادی اور قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دو جگہوں پر موجود نظر آئیں: میٹرک کے بعد کی تعلیم کے شعبے میں یا پھر معاشی سرگرمی کے دائرے میں۔ ان دونوں شعبوں کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کے قیام کے باوجود نہ صرف یونیورسٹیاں اپنا بیشتر کام تحقیق کے شعبے میں یا مفید مطلب پیشوں کے لیے نوجوانوں کی تیاری کی خاطر مختص نہیں کر سکی ہیں۔ چنانچہ یہ متضاد صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جہاں ایک طرف یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہیں یونیورسٹیوں میں داخلے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کم از کم کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہ بات ذاتی مشاہدے اور ذاتی علم کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ چند برسوں میں وہاں داخلوں کی تعداد گھٹی ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے بھی اسی طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں تو چند شعبے ہی بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ کالجوں کی تعلیم کم و بیش پورے ملک میں انتہائی ناقص ہے، جس کا مظہر یہ حقیقت ہے کہ ہر شہر میں بڑی تعداد میں ٹیوشن سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور وہ بچے جو کالجوں کی فیس دے کر وہاں مناسب تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، وہ ان ٹیوشن سینٹرز کا رخ کرتے ہیں۔ اسکولوں کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ان میں اضافے کی شرح واضح طور پر یونیورسٹیوں میں اضافے کی شرح سے بہت کم ہے۔ سندھ کے حوالے سے ایک فگر میں نے پچھلے دنوں سکھر میں پیش بھی کی تھی کہ جس 10 سال کے عرصے میں سندھ میں کوئی 19% اضافہ ہوا یونیورسٹیوں کی تعداد میں، انہی 10 برسوں میں اسکولوں کی تعداد میں اضافہ 0.3% تھا صرف۔ اور یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں عرض کی تھی، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ میں مانتا ہوں کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ السلام علیکم۔ معیشت کے شعبے کی بھی صورتحال یہ ہے کہ 2017 سے 2023 کے درمیان 6 برسوں میں ہماری معیشت میں اضافے کی شرح GDP کے 2.6% سے زیادہ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا پھیلاؤ بہت محدود رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے روزگاروں کی ایک بہت بڑی فصل ملک میں پائی جاتی ہے، جس میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ معروف ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے اپنی ایک تحقیق میں مذکورہ عمر یعنی 15 سے 24 سال کے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے اس گروپ کے ایک حصے کے لیے آئیڈل یوتھ، جس کا اردو ترجمہ کریں تو وہ ہوگا کہ بیکار اور فارغ نوجوان، میں نے ذاتی طور میں پسند کیا کہ میں ان کو صرف فارغ نوجوان کہوں، بیکار نہ کہوں۔ فارغ نوجوان کی ترکیب استعمال کی ہے۔ انہوں نے ILO اور ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی مدد سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 2024 میں اس فارغ یا آئیڈل یوتھ کی تعداد 1,51,00,000 تھی، جبکہ 9 سال قبل 2015 میں یہ تعداد 1,24,00,000 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 2015 سے 2024 کے درمیان اس تعداد میں 2.2% کا سالانہ اضافہ ہوا ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق 16 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں میں وہ نوجوان جو آئیڈل یوتھ یا فارغ نوجوانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، ان کی تعداد اگر صوبائی سطح پر دیکھی جائے تو پنجاب میں اس کی شرح 33%، سندھ میں 38%، بلوچستان میں 41% اور خیبر پختونخوا میں 43% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سب سے پسماندہ صوبوں یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اس فارغ نئی نسل کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو نہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پہنچ پائی ہے اور نہ ہی معاشی سرگرمی کا حصہ بن سکی ہے۔ یہاں کچھ گزارشات اس گروپ کے بارے میں بھی کرنا چاہوں گا جو جنریشن زی کہلاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1998 سے 2012 تک کے عرصے میں پیدا ہوئے۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں اس وقت 13 سے 27 سال تک کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکولوں سے نکلنے والے ہیں یا نکل چکے ہیں اور عملی زندگی میں ان کی شمولیت ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے۔ جنریشن زی اپنے اپنے ملکوں کے سماجی و معاشی حالات کے تناظر میں زیر بحث آ رہی ہے۔ بعض ملکوں میں جیسے بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا، سری لنکا،
ان ملکوں میں نئی نسل بشمول جنریشن زی کے احتجاج بھی حالیہ برسوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے اپنے ملکوں کی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بعض جگہ تو وہ مکمل شکست و ریخت کا ذریعہ بنے ہیں۔ ابھی پاکستان میں جنریشن زی کے حوالے سے کوئی قابل ذکر تحقیق نہیں ہوئی ہے، تاہم چند عمومی رجحانات جو دیگر ملکوں میں دیکھنے میں آئے وہ پاکستان میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جنریشن زی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایج آف آؤٹ ریج یعنی غصے اور ناراضگی کی عمر ہے۔ ان سے وابستہ ماہ و سال کو غصے اور ناراضگی کا عہد بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جس نے ڈیجیٹل دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ ان کا جو کچھ دنیا کے بارے میں علم اور مشاہدہ ہے وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کی شناختیں، ان کا اپنے بارے میں ادراک، ان کی آرزومندی، ان سب چیزوں کا تعین ان کی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کے درمیان مکالمے سے ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے باہر کی دنیا خواہ وہ کتنی ہی متعلق کیوں نہ ہو، وہ اس کے بارے میں بڑی حد تک ناواقف ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ باہر کے حقائق کے بارے میں ان کے رد عمل بھی اضطراری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک نفسیاتی میک اپ ہے جو ماضی کی نسلوں کے لحاظ سے قدرے مختلف ہے۔ نئی نسل آئیڈل یوتھ نیز جنریشن زی کی تعداد اور ان کے کوائف کے پیش نظر یہ بات خلاصہ کلام کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا موجود ہونا قومی تعمیر کے لیے، ادارہ سازی کے لیے، صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے اور دیگر شعبہ حیات کی تیز رفتار ترقی کے لیے بڑا کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہ راستے ان کے لیے محدود ہیں۔ اگر یہ بالکل مفقود نہ ہوں تب بھی ان کا قومی زندگی میں بے مؤثر ہونا ان کے لیے تو بے روزگاری کا ذریعہ ہے ہی، ان کی بیکاری اور بے مصرفی ان کو منفی سرگرمیوں کا حصہ بنا سکتی ہے۔ یہ انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں، یہ خود بھی اضطراری نوعیت کے رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے چیلنج کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یہاں چند تجاویز پیش کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قومی ترجیحات کو ازسر نو طے کریں۔ ہماری جملہ پالیسیاں پیپل اورینٹڈ ہونی چاہیے، جن میں ہم باشندگان مملکت کے اقتصادی اور سماجی مفادات کو پیش نظر رکھیں۔ ہماری پالیسیاں بیشتر ایلیٹسٹ نوعیت کی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، تعلیم کے شعبے میں عدم مطابقت اور عدم تناسب کو ختم کر کے اسکولوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ نمبر 3، پاکستان میں تعلیم صرف نصابی کتابوں اور لیکچروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو فوقیت دی جائے، کیونکہ دنیا میں اب ڈگریوں کی مانگ سے زیادہ ہنر کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ 4، پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صنعت، زراعت، مینوفیکچرنگ اور آئی ٹی کے شعبوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد میں کھپت ہو سکتی ہے۔ بڑی تعداد میں بے روزگار پھرنے والے نوجوان ان صنعتوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ چند ایک تجاویز ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں جب گفتگو ہوگی تو آپ سب حضرات سے کہیں زیادہ بہتر تجاویز یہاں سامنے آ رہی ہوں گی۔ شکریہ بہت بہت۔